بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، معاشرتی معاملات میں کثرت کے ساتھ صادر ہونے والے ایسے گناہ جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ اور کبیرہ گناہ کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے، اور پھر جب گناہ کسی کے متعلق ہو تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ان کبیرہ گناہوں کا مختصر تعارف جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان کا مختصر تعارف۔ پہلے نمبر پر غیبت۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو۔ نمبر 2، بہتان، کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہی نہ ہو، اور یہ کثرت کے ساتھ، غیبت بھی کثرت کے ساتھ، عوام کا تو کیا کہنا، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں، اور عام عوام کا کیا کہنا، علماء بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اور بہتان، اس کی بھی تعریف ہو چکی۔ نمبر 3، جھوٹ، ایسی بات کرنا یا خبر دینا جو حقیقت کے خلاف ہو، اور یہ ہر آدمی یہ کر رہا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہا، حالانکہ حقیقت کے خلاف بہت ساری ایسی خبریں دی جاتی ہیں، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں۔ نمبر 4، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، اور آج سارا کام بھی یہی دکھلاوے اور نمود و نمائش کا ہو رہا ہے، تو اس سے بچیں، چاہے وہ عبادات میں ہو چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو۔ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو یہ بالکل ناجائز عمل ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 5، حسد، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس موجود کسی نعمت پر جلنا اور پریشان ہونا، یعنی کسی کی نعمت، کسی کا عہدہ منصب دیکھ کر اور کسی کی آسودگی دیکھ کر، آرام دیکھ کر، اس کی سہولیات جو اسے میسر ہیں انہیں دیکھ کر اس پر جلتے رہنا، اور دل میں اس کے لیے نعوذ باللہ بد دعائیں کرنا اور دلی طور پر پریشان ہونا، اسے حسد کہتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، اور یہ بھی تقریباً ہر آدمی میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے، حسد۔ اور نمبر 6، بدگمانی، کسی کے بارے میں کوئی برا خیال یا بری رائے قائم کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ان تمام بری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جو معاشرتی بیماریاں ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، تمسخر، کسی شخص یا قوم وغیرہ کا مذاق اڑانا، اور یہ عام ہو چکا ہے۔ نمبر 8، تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا، بڑائی دل کے اندر یہ رکھنا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، باقی میرے آگے کیا ہے، یہ ایسے حیثیت نہیں رکھتے جیسے کہ چیونٹی، جیسے کہ کیڑے مکوڑے، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے کی حیثیت دینا، یہ تکبر ہے، اس سے بچیں۔ نمبر 9، تعصب، ناحق اپنی قوم کا ساتھ دینا اور اپنی قوم کو سب سے بہتر سمجھنا۔ یاد رکھیے، ہماری
بلندی اور برتری کا معیار قوم نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس چیز کی وقعت ہے، حیثیت ہے، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ قوم ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پھر وہ ہے بلند مرتبہ اور اس کا مقام ہے، اس کی عزت ہے۔ تو تعصب سے بچ کر رہنا کہ اپنی قوم کو سب کچھ سمجھنا، یہ غلط ہے۔ اپنی قوم کو بہتر سمجھنا یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے جب دوسروں کو ہم حقیر جاننے لگیں گے تو یہ تعصب بہت ساری بیماریوں کو، بہت ساری برائیوں کو یہ لے کے آئے گا۔ تو اس لیے معاشرتی طور پر تعصب، عصبیت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 10، دھوکہ، اپنے فائدہ کے لیے جانتے بوجھتے ہوئے غلط بیانی کرنا یا جیل سازی کرنا، غلط کام کرنا۔ اور نمبر 11، ٹوہوں میں رہنا، یعنی کسی کی سرگرمیوں پر، اس کے کاموں پر نظر رکھنا اور اس کی جاسوسی کرنا۔ اور نمبر 12، سازش، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبہ بنانا، منصوبہ بندی کرنا، پلان بنانا۔ اور نمبر 13، والدین کی نافرمانی، یعنی ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ان کی قدر نہ کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا۔ اور آخر نمبر پر 14واں کہ قطع رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنا، مسلمان سے بات چیت بند کرنا۔ یہ معاشرتی معاملات میں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے یہ گناہ ہیں۔ یہ کوئی مکمل لسٹ نہیں ہے، مکمل فہرست نہیں ہے، یہ بطور نمونہ کے چند برائیاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور بڑی ایسی پائی جاتی ہیں کہ جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، انہیں ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ، اگر توبہ نہیں کی ہے اور اپنی حالت ٹھیک نہیں کی ہے، اور اسی حالت میں اگر چلے گئے، خدا نخواستہ وفات ہو گئی، تو پھر کبیرہ گناہ یہ بغیر توبہ کے جب معاف نہیں ہوتے اور اسی حالت میں ہم چلے گئے تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ذرا اس کو سوچیں۔ اور معاشرے میں یہ روز مرہ ہونے والے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں، اور دوسروں کو اس چیز کی ترغیب دیں، دوسروں کو روکیں کہ ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی خراب ہو، ہماری آخرت بھی خراب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے بچاتے ہوئے، تمام برائیوں سے بچاتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔